نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يعقلها إلا العالمون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے گل گلزار ہوتا ہے اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے اولاد کی امانت گودوں میں ہے ہمارے پالے انہیں جگر سے پوسے انہیں ہنر سے پالے انہیں جگر سے اللہ کی اطاعت اس سے نہیں ہے بہتر اللہ کی اطاعت اس سے نہیں ہے بہتر سکھلائیں ہم سلیقہ اولاد کو فکر سے سکھلائیں ہم سلیقہ بہت اچھا جلسہ بالکل جوان نظر آ رہا ہے آپ کی پیشانی چمک رہی ہے دل خوش ہو رہا ہے آپ نے میزبانی کا حق ادا کر دیا دل سے دعا دیتا ہوں ہمارے سنانے کو اللہ آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے یہاں سے لے کر کے وہاں تک سننے کے لیے تیار ہے دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ کھا پی کر کے بچے کا جب بچے کو پڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ دھیان سے سنیے 3 سوالوں سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے بادشاہ کون ہوتا ہے عالم کون ہوتا ہے نکمے اور کمینے لوگ کون ہوتے ہیں یہ میرا پہلا سوال ہے دوسرا سوال ہے انسان کو انسان 4 چیزیں بناتی ہیں وہ پہلی دوسری اور تیسری آخری چیز کیا ہے آخری سوال ہے بچے سے سوال ہوا کہ تمہیں کیا علم ہے اس بچے نے کہا مجھے سر کا علم ہے کان کا علم ہے زبان کا علم ہے اور دل کا علم ہے وہ 4 علم کیا ہیں یہ میرا آخری سوال ہے انشاءاللہ دھیان سے سنیں گے فاقہ کر کے اور سر پہ کفن باندھ کر کے اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے پہلی فرصت میں خود جاہل ہے کوئی فرق نہیں پڑتا اپنے بچے کو پڑھائیں گے لکھائیں گے ہاتھ اٹھائیے بالکل صحیح جا رہا ہے 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے میرا پہلا سوال تھا کہ بادشاہ کون ہے جو دنیا سے مطلب نہیں رکھتا زاہد آدمی وہ بادشاہ ہوا کرتا انسان کون ہوتا ہے جو عالم ہوتا وہ انسان ہوتا جس میں انسانیت ہوتی ہے وہ عالم ہوا کرتا ہے انسان عالم ہوا کرتا ہے تیسرا سوال تھا نکمے اور کمینے لوگ کون ہوتے
جو دنیا کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمے لوگ ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال تھا، 4 چیزیں انسان کو انسان بناتی ہیں۔ پہلی چیز، انجام کی فکر سے انسان بن جاتا ہے۔ عقل ہو، اس کو استعمال میں لائے، انسان بن جاتا ہے۔ عمل ہو، انسان بن جاتا ہے۔ اور اللہ کی پہچان کے لیے اس کے پاس علم ہو، انسان بن جاتا ہے۔ 4 چیزوں کا علم ایک بچہ بتا رہا ہے ایک محدث کو کہ مجھے سر کا علم ہے، مجھے کان کا علم ہے، مجھے زبان کا علم ہے، مجھ کو دل کا علم ہے۔ اس محدث کبیر نے پوچھا کہ بیٹے سر کا علم کیا؟ تو کہا کہ یہ سر اللہ کے سامنے جھکے، یہ سر کا علم ہے۔ کان کا علم کیا ہے؟ اس کان میں اللہ کے قرآن کی صدا پہنچے، یہ کان کا علم ہے۔ زبان کا علم ہے، اللہ کے قرآن سے یہ زبان ہمیشہ تر و تازہ رہے، یہ زبان کا علم ہے۔ اور اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ ہو، یہ دل کا علم ہے۔ انشاءاللہ اپنا بچہ دکان میں ہوگا، کون کا بچہ مردے پر قرآن پڑھے گا؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ اولاد کو تم بندے رحمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یار مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ۔ پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انہیں انسان بناؤ۔ بہت خوبصورت جلسہ مدرسے کے حوالے سے سنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، دعا بھی کریں گے، دعا بھی کریں گے تاکہ یہ مدرسہ آباد رہے، ہم بھی آباد رہیں۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا، گھبرانے کی بات نہیں ہے، 7 سال ویسے بھی معاف ہے۔ پہلا کھاتا کھلا، انشاءاللہ کھاتا اچھا ہوگا، خاتمہ بہت اچھا ہوگا۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا بچہ مدرسے میں اردو پڑھتا ہے۔ اردو کی 3 خوبی ہے کہ عالمی زبان ہے اردو، صرف ہندوستان کی زبان اردو نہیں ہے، عالمی زبان ہے۔ امریکہ میں اردو پیپر چھپ رہا ہے، عرب امارات میں اردو پیپر چھپ رہا ہے۔ اس وقت اردو ہندوستان کی زبان نہیں، عالمی زبان ہے۔ اگر آپ کا بچہ اردو جان لیتا ہے تو گویا وہ عالمی زبان سے بے خبر نہیں ہے۔ دوسری خوبی اردو کی، 60% الفاظ قرآن کے اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ اردو پڑھ لیتا ہے تو قرآن کے 60 الفاظ اپنے سینے میں، 60% الفاظ اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے، قرآن سے وہ محروم نہیں ہوتا۔ تیسری خوبی اردو کی ہے، اسلامی سارے علوم اردو میں اس وقت جمع ہے۔ اگر آپ کا بچہ اردو سے محروم رہا، اسلامی سارے علم سے محروم ہو جائے گا۔ ایک بات یاد رکھیے، اردو اس ہندوستان میں سرکاری زبان نہیں ہے، پھر بھی یہ اردو باقی کیسے ہے، یہ راز آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ 1906 کے اندر انگریز نے 2 جماعت بنائی۔ ایک جماعت کا نام تھا ہندو سبھا، دوسری جماعت کا نام تھا مسلم لیگ۔ سوچا اس خیال سے جماعت بنا دیتے کہ دونوں کو لڑاتے رہیں گے، حکومت کرتے رہیں۔ 1903 کے اندر انگریز نے مسلمانوں سے کہا ہم بنگال تقسیم کر دیتے، وہاں تمہاری تعداد زیادہ ہوگی، وہاں پر تمہاری حکومت ہوگی۔ تعداد کے نام پر ہندو کو مسلمان سے لڑایا، مسلمان کو ہندو سے لڑایا۔ تیسرا نشانہ انگریز کا 1900 عیسوی میں ہے کہ سرکاری کچہری سے، عدالت سے اردو کو نکالا، ہندی کو داخل کیا، تاکہ زبان کی بنیاد پر ہندو مسلمان سے لڑ جائے، مسلمان ہندو سے لڑ جائے۔ دیکھیے
یہ ہندوستان میں یہ جو اردو ہے سرکاری زبان نہیں ہے، پھر بھی باقی ہے۔ کیسے باقی ہے؟ یہ مدرسے کا احسان ہے، اردو باقی ہے۔ بچہ آیا پڑھنے کے لیے مدرسے میں، بادشاہ نے پوچھا کہ بیٹا ایک بات بتاؤ، تم مدرسے میں پڑھنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا مدرسے میں پڑھنے کے لیے اس لیے آیا کہ یہاں کی تعلیم سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کون سے کام سے راضی ہوتا، خدا کون سے کام سے ناراض ہوتا۔ بادشاہ نے پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا مبارک ہو، تم اس مدرسے میں اس خیال سے پڑھنے کے لیے آئے ہو، میں اس مدرسے کو باقی رکھتا ہوں، اگر تم نہیں ہوتے تو اس مدرسے پر میں بلڈوزر چلا دیتا۔ سامنے سے گزرنے والا ابلیس مکتب کے بچے کو روک کر کے پوچھتا ہے بتاؤ یہ شیشی ہے، بوتل ہے جس میں پانی ہے، اس میں آسمان اور زمین آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ آسمان اور زمین آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ تو بوتل تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ سوئی کے ناکے میں بھی آسمان اور زمین کو پھنسا سکتا ہے، کیوں؟ وہ قادر ہے، عاجز نہیں ہے۔ باپ کے جنازے پر بیٹا بے تحاشا رو رہا ہے، بیٹے سے پوچھا گیا تم اتنا کیوں روتے ہو؟ تو کہا اس لیے رو رہا ہوں کہ جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے، میرے باپ نے مجھے اسکول کی تعلیم دلائی، جنازہ پڑھانے کا طریقہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا باپ مر گیا، میں اس سے زیادہ اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے نماز پڑھانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ تیسری اور آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ اسکول کے ایک بچے کو روک کر کے پوچھا بیٹا یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس بچے نے جواب دیا کہ عربی اچھی ہے۔ کہ وہ کیسے؟ کہا اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ابھی نیٹ امتحان پاس کیا لڑکوں نے، 1800 کی تعداد میں لڑکے پاس کیے، اور اس امتحان میں پاس کرنے والے ٹاپر لسٹ میں کون سے بچے ہیں؟ جو حافظ قرآن ہیں۔ یہ راز آپ کو بتا رہا ہوں، جب بچہ آپ کا حافظ ہو جائے گا اس کا دماغ اس طرح تیز ہو جائے گا جیسے پتھر پر چاپتا۔ آپ کو کرنا ہے کہ ماسٹر بھی بنانا، حافظ بھی بنانا۔ کیسے بتائیں گے وہ طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ سنیں گے، یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ 5 سال اپنے بچے کو آپ اسکول میں پڑھائیے، جب وہ 5 سال اسکول میں پڑھ لے اس کو وہاں سے نکال کر کے